جناب پروگرام کا آخری حصہ اور ظاہر ہی ہے کہ ہم کوئی بھی ایسا معاملہ جو کہ عوام الناس کا ہو اور آنے والا کوئی خاص طور پہ ایسا معاملہ ہو تو ایسے میں ہم لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ایک کم سے کم سیگمنٹ اس طبقے کے ساتھ ضرور رکھیں جو ہر معاملے میں سب سے زیادہ افیکٹ ہوتا ہے، اور وہ ہے بھی ایسا کہ اس کے بغیر نہ کراچی چل سکتا ہے نہ پاکستان چل سکتا ہے. آپ بالکل صحیح سمجھ رہے ہیں. ہمارا بزنس کا یہ جو بزنس کمیونٹی ہے، ہماری بزنس کا کاروباری طبقہ، چاہے وہ چھوٹے پیمانے پر ہو یا بڑے پیمانے پر، ایک شخصیت جن کی میں بہت بڑی فین ہوں کہ بھائی ان سے میں کوئی بھی سوال کرتی ہوں سخت سے سخت ایشو کے اوپر سخت سے سخت سوال کروں، کبھی بھی وہ آئیں بائیں شائع نہیں کرتے، ٹو دی پوائنٹ، کھرا جواب. اور مجھے ایسے لوگ بڑے پسند ہیں. میں خود آپ کی بہت بڑی فین ہوں. الیاس میمن صاحب، اس سے پہلے بھی میری آپ سے کئی دفعہ جو ہے وہ کسی بھی حوالے سے کوئی ہمارا ایسا ایشو ہوتا ہے، اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ سے لازمی بات کریں. سر آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ 2 مرتبہ بلدیاتی الیکشن کو کینسل کیا گیا، اسی دوران میں پورا سندھ، پورا پاکستان ڈوب گیا. کراچی جو تھا وہ پوری اس کی زندگی جو تھی وہ بالکل جامد ہو کے رہ گئی. ٹریڈنگ یعنی کہ جو آپ کا کاروبار تھا وہ بالکل ختم ہو کے رہ گیا اتنے دن تک. اب یہ بلدیاتی الیکشن ایک مرتبہ پھر ملتوی کرتے کرتے پھر ایک دفعہ جو ہے تقریباً یہ ہم سمجھے تھے کہ ملتوی ہونے والے ہیں تیسری دفعہ بھی، لیکن بہرحال اب یہ اپنے وقت کے اوپر ہو رہے ہیں. یہ خوش آئند آپ سمجھ رہے ہیں اس کو، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ اس میں ابھی بھی کوئی اف اینڈ بٹس ہیں؟ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ پاکستان کی سیاست ہے، اس کی سیاست کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. ہر آدمی باہر سے بھی آ رہا ہے، سب معاف ہو جاتے ہیں. یہاں پہ بھی سب کچھ ہو سکتا ہے. ایک آدمی، کوئی پرسن بھی اس بات کو نہیں کہہ سکتا کل کیا ہوگا، شام تک بھی کیا ہوگا، کسی کو نہیں پتا ہے کہ بلدیاتی الیکشن ہوں گے کہ نہیں. جب تک اینڈ تک نہیں پہنچے گا، جب تک پتہ نہیں چلے گا. یہ حکومت ہے، یہ حکومت کچھ بھی کر سکتی ہے. یہ عوام کے لیے نہیں، یہ اپنے لیے حکومت آئی ہے، اپنے لیے سب کچھ کر رہی ہے. اگر عوام کی کرتی تو بلدیاتی الیکشن ایسا ہے، یہ ریڑھ کی ہڈی ہے کراچی کی، یعنی جتنی مسائل کی ریڑھ کی ہڈی ہے بلدیاتی الیکشن. یعنی کہ گلی محلے کچھ کسی کو صوبائی اسمبلی یہ کام نہیں ہے، قومی اسمبلی یہ کام نہیں ہے. اس پر قومی صوبائی اسمبلی کام کرے، یہ بلدیات کا کام ہے. نیچے سے لے کے اوپر تک گراس لیول چلتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ آدمی کون ہے، محلے میں کیا کام کرنا ہے، کس چیز سے کرنا ہے، اس سے ڈائریکٹ رابطہ کر سکتا ہے. لیکن اس کو دبا کے رکھتے ہیں، اس کو نہیں کرنا چاہیے. بلدیاتی الیکشن ہونا چاہیے، کوئی بھی میرٹ پہ جیتے، کوئی بھی جماعتی تو اس کو ویلکم کرنا چاہیے، اور کراچی کے لیے ہی کام ہونا چاہیے. کراچی والوں کے ساتھ بالکل ایسا سبق سوتے نہیں. میں تو کہتا ہوں کراچی کے کوئی وارث ہی نہیں ہے. باقاعدہ کام کرنے چاہیے، کام ہونے سے پتہ چلے گا. لوگ بہت پریشان ہیں اس وقت. آپ دیکھیں پورا کراچی یہ کھنڈر بن گیا ہے، ایسے منجو ڈاروں سے بہتر بن گیا. میں کہتا ہوں کہ کراچی کے ساتھ جتنی 70% جو ٹیکس دیتا ہے پاکستان کو پورا پالتے ہیں، 95% چین کو ٹیکس دیتا ہے. کراچی کو لاوارث ہو رہا ہو، لاوارث. اس کراچی والے کی اپنی حکومت ہے ہی نہیں، کراچی والا یہاں کوئی ہے ہی نہیں، سب باہر کے لوگ آگے کر رہے ہیں. 90% چوری ڈکیتی لوٹ مار سب باہر کے لوگ کر رہے ہیں، 10% یہاں کے لوگ ہیں، پکڑے جا رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں، کوئی ہے ہی نہیں. یہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہے. یہ گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے، ہمارے والوں کو یہاں کو بھی سوچنا چاہیے. ہم نے اندرون سندھ میں کام تو کرا، سیلاب میں اس کو منع نہیں کرا. پہلے کراچی والوں کو سوچنا چاہیے. کراچی میں یہاں پہ بھوکے مر رہے ہیں لوگ، بجلی کا بل نہیں بھر پا رہے، سب کچھ کر رہے ہیں. پہلے کراچی والوں کو سوچنا چاہیے، کراچی والوں کو دیکھنا چاہیے. یا کراچی والوں کو دیکھنے پوچھتے نہیں. اتنے میرے پاس آتے ہیں، سوشل ویلفیئر کام کرتا ہوں، پوچھتے الیاس بھائی یہ مسئلہ ہو، یہ مسئلہ ہو. یہ بہت پریشانی ہے. بدیا یہ سب وقت پہ ہونا چاہیے، میرٹ پہ ہونا چاہیے. اس میں ملو لینے والی بات نہیں ہوتی. ملو لے گا تو الیکشن ہی ختم ہو گئے. اچھا الیاس صاحب، دوسری بات یہ کہ ظاہری ہے کہ بزنس کمیونٹی وہ ہے جو اگر مجھ سے پوچھا جائے، میری ایک ایماندارانہ رائے ایسی ہے کہ پورے پاکستان کو، کراچی کو بزنس کمیونٹی ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. لیکن اس ریڑھ کی ہڈی کی جو کیئر ہوتی ہے نا، وہ صحیح طریقے سے کی نہیں جا رہی ہوتی. آئے دن اس ریڑھ کی ہڈی کے اندر نا دراڑیں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں کسی نہ کسی حوالے سے. کبھی کے الیکٹرک کے حوالے سے، کبھی ہم انتظامی حوالے سے دیکھ لیتے ہیں. اب اگر ہم اس بلدیاتی الیکشن کو ہم کنیکٹ کریں آپ کے بزنس کے ساتھ، تو کیا کوئی تانا بانا بنتا ہے آپ لوگوں کا کوئی اس طرح؟ بزنس میں تانا بانا کیا بنتا ہے کہ یہاں پہ تو چوں کا مربع ہے. ایک آدمی اکثر نہیں. جو ایک جماعت تھی متحدہ، اس کے 6 دڑے بن گیا، وہ ختم ہو گئے. پہلے تھی ہم سمجھتے ہیں متحدہ کام کرے گی، اب جماعت اسلامی ہے یا اور بھی جماعتیں ہیں. مجھے پی ٹی آئی بھی آ گئی، سب آ گئی ہیں، اور ٹی ایل پی، بہت ساری جماعتیں. مجھے نہیں لگتا کسی واضح اکثریت ہوگی. وہ اکثر واضح نہیں ہوگی تو جو خریدنے والے اس کو خریدیں گے، وہ اپنا میرے لے کے آ جائیں گے. یہی ہوگا. آپ دیکھ لیجیے گا میرے سامنے. مجھے انداز ہے، میری اپنی سوچ بولے، باقی اللہ بہتر جانے، لیکن میری سوچ کہہ رہی کہ اسی طرح ہی ہوگا کام. یہ یہاں بکنے پہ تو منیش نے کونسلر بھی کیا، کہتا کیا کرو گا آپ؟
اس کو پیسے مل جائیں گے، اس کو ووٹ دے دے گا صاحب، یہ مسئلہ ہے. لیکن میرٹ پہ کام ہونا چاہیے. اس میں تاجر برادری ایک پیج کے اوپر ہے، تاجر برادری نگاہ رکھی ہوئی ہے کراچی کے بارے میں، چاہے چیمبر آف کامرس چاہے فیڈریشن ہو کوئی بھی ہو، وہ بھی کراچی والے، کراچی زبیر موتی والے 50 لوگ کہتے ہیں خدا کے واسطے کراچی کو دیکھو، کراچی والے کو سوچو. میں تو کہتا ہوں کراچی والے کے لیے سوچتے، ہم جہاں رہتے ہیں بیٹھتے ہیں سوتے ہیں سیتے ہیں، کراچی والوں کو سوچنا چاہیے، کراچی والے کے لیے محنت کرے. اتنی بری حالت ہے، چوری ڈکیتی لوٹ مار، سڑکیں ٹوٹنے سے آئے دن موبائل چلنا، آئے دن فائرنگ، آئے دن لوگ مر رہے ہیں، یعنی کہ روز کے 2 3 3 آدمی مر رہے ہیں، کسی کو پرواہ نہیں ہے. ڈی آئی صاحب کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ ساری باتیں ہیں، لیکن سوچ سمجھ کے بات کریں گے. جب بات نہیں بنے گی تو پھر یہ وہی والی پرابلم ہوگی، کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا. اس میں بلدیاتی الیکشن کو بلدیاتی والوں کو فل فلیش اختیارات دینا چاہیے. یہ کہ نہیں اختیارات نہیں لوگ کیا کرے گا، جی بولے میرے پاس پیسے نہیں ملے، جیسے وسیم اختر کا تو میرے پاس اختیار ہے، فل فلیش اختیارات دینا چاہیے، جبھی جا کے بلدیاتی کاموں میں ویسے کام نہیں ہونے والا. یہ یعنی اگر آپ کو لگتا ہے کہ بلدیاتی الیکشن کے بعد بلدیاتی حکومتوں کو اختیارات اگر فل فلیج اگر نہیں ملتے ہیں تو پھر بلدیاتی الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ سینئر اسمبلی اپنے جو ہے وزیر اعلیٰ صاحب اور یہ اپنے ناصر شاہ صاحب یہ اپنے حکومت چلائیں گے، ان کو جسے مرضی موڑوں گے وہ چلے گا. اگر بلدیاتی جب تک اختیارات نہیں ہوں گے، اگر میرے پاس بھی اختیار ہے آپ کے بھی اختیارات نہیں ہوں گے تو آپ تھوڑی آپ کو انٹرویو لے سکتے نہیں، پھر آپ لمیٹڈ انٹرویو. اختیارات فل ہونا چاہیے، بغیر اختیارات کام بیکار ہے. جب تک اختیارات نہیں ہوں گے تو بلدیاتی الیکشن کرنا ہی بیکار ہے. میں کہتا ہوں اختیارات ہونے سے فائدہ کیا ہوگا کہ ہاں میرے پاس کیا بولے کیا کام ہے، چاہے کونسلر ہو چاہے یعنی وائس چیئرمین چاہے چیئرمین ہو کوئی بھی ہو، اس کو اختیارات ہوگا. جب بھی مسئلہ نہیں اختیار ہوگا بولے میرے پاس تو فنڈ ہی نہیں ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، پھر ہم تو ان کی شکلیں دیکھیں گے. اختیارات ہوگا جب بھی مزہ آئے گا جب بھی صحیح رہے گا، اس کے علاوہ کوئی فائدہ کچھ بھی نہیں ہے. کیا آپ ان بلدیاتی انتخابات جو ہونے کے لیے جا رہے ہیں، اگر دیکھیں ابھی تک جو ہماری بات ہوئی ہے نا تو وہ اسی حوالے سے ہوئی ہے کہ ابھی تھوڑا سا معاملات جب یہ پورا ایک سین چلا تھا، عمران خان صاحب کو گھر بھیجا گیا تھا، اس کے بعد پھر کس طریقے سے پیپلز پارٹی کا اور ایم کیو ایم کا جو تھا وہ آپس میں ایک ہی پلیٹ میں کھانا ہوا تھا، ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا. لیکن ابھی بھی آپ کو پتا ہے نا کہ آپ بھی اب اسی نظر سے دیکھ رہے ہیں جس نظر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ چل تو دونوں ساتھ اپیرنٹلی رہے ہیں، لیکن دونوں میں نا ابھی بھی جو ہے وہ چکلش باقی ہے. اور یہ چکلش اس بات کا انڈیکیشن ہے کہ اگر ایم کیو ایم فرض کریں کہ یہاں پر بلدیاتی الیکشن لڑتی ہے اور ظاہر ہے کہ اس میں پیپلز پارٹی بھی لڑے گی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ تمام سین آپ کے سامنے ہے، آپ کس کو دیکھ رہے ہیں اور کس کو آپ سمجھتے ہیں کہ کون سی پارٹی، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم یا جو ڈالفن والی پارٹی ہے جس کو ابھی تک آج تک کبھی کوئی ووٹ نہیں ملا ہے، یا پھر پاکستان تحریک انصاف، ان کو کہا جا رہا ہے. باقی تو ابھی ہم لوگ یا پھر جماعت اسلامی کو بھی آپس میں کاؤنٹ کر سکتے ہیں. یہ جماعتیں جو کلیدی جماعتیں وہ آپ کے سامنے ہیں. مجھے بتا دیجیے آپ کس کو بہتر سمجھتے ہیں کہ کسی کو اگر ملنی چاہیے، اس دفعہ ملنا چاہیے چانس، کس کو ملنا چاہیے؟ اگر متحدہ ایک پیس پہ آ جائے تو متحدہ کی زیادہ چانس ہے. مجھے لگتا نہیں متحدہ کے اس وقت چانس لگتے ہیں. مجھے تو لگتا ہے کہ میرے اپنا دل اگر پیپلز پارٹی جو ہے نا اس وقت سیٹیں نکالے گی، بس اس کے علاوہ اس کا حل نہیں ہے. بس میں اسی بات کر رہا ہوں. جماعت اسلامی بھی ہے، جماعت اسلامی کام بھی بہت کر رہی ہے، آواز بھی اٹھا رہی ہے کراچی کے لیے. حافظ نعیم صاحب بہت کام کر رہے ہیں، اس میں شک والی بات کوئی بھی نہیں ہے، اس کے میں انکار نہیں کر رہا. لیکن آپ اگرچہ ایمانداری سے الیکشن ہونا تو کراچی والوں کو فائدہ ہوگا. ایمانداری سے الیکشن ہو کراچی والوں کو کوئی فائدہ نہیں. اگر باہر کے لوگ آئیں گے تو 1% بھی فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا. اس میں چون کا مربع ہوا. آپ پی ایس بی کی بات کر رہی ہیں تو آپ کو سب کے سامنے والی کیا بتاؤ تو کہہ رہے پورا کراچی میرا ہے، میں تو وزیر اعلیٰ بھی بن جاؤں گا. بتائیں میں چیز کا اعتراض نہیں کر رہا بھائی، آپ کام کرے سارے ایک ہو جائے، صرف کراچی کا سوچے، صرف کراچی والوں کو سوچے، سارے ایک پیج پہ آ جائیں. بھلے کسی کا بھی میئر بنے، آپ اپنا میئر تو بنائے، سارے ایک پیج لے کے نہیں آتے. اگر نہیں ہوگا تو کراچی کو بہت بڑا نقصان ہو، کراچی کا فائدہ اور کراچی کا نقصان ہی رہے گا اس کا. اگر باہر کے لوگ آئے تو کراچی والے آئے، کراچی والے بیٹھ کے بات کریں گے تو میرے بہت اچھا کام ہو جائے گا. لوگ آواز بھی ہم بھی گربان اس کو پکڑ کے، باہر کے لوگ آئیں گے تو ہمارے ساتھ بس کے باہر ہو جائے گی. بہت شکریہ الیاس میمن صاحب. پروگرام کے آخر میں صرف ایک بات کہنا چاہیں گے ہم لوگ کہ دیکھیے کہ بلدیاتی الیکشن بڑے جتن کرنے کے بعد آج ہمیں ان کا صحیح معنوں میں نظر آ رہا ہے کہ اب انشاءاللہ تعالیٰ یہ بلدیاتی الیکشن ہو جائیں گے. اس سے پہلے 2 مرتبہ بلدیاتی الیکشنز کی ڈیٹ آئی، تمام تیاریاں ہو گئیں، لیکن پھر اس کو ملتوی کرنا پڑا. یہ اس دفعہ لگ رہا ہے کہ آپ کے ہو جائیں گے بلدیاتی الیکشن، لیکن بلدیاتی الیکشن ہونے کا حضور والا اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہے. جیسے کہ الیاس میمن صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ اگر آپ بلدیاتی حکومت لے کر آ رہے ہیں، اس کا مقصد پہلے سمجھ لیجئے کہ وہ نچلے طبقے کے اوپر جتنی بھی عام آپ کے جو مسائل ہیں نا جو کہ درد سر نہیں ہے کسی ایم پی اے کا یا پھر ایم این اے کا یا پھر ہائی لیول کے اوپر، تو وہ تمام معاملات جو کہ سب سے زیادہ گہرے معاملات ہوتے ہیں
عوام الناس کا جن سے براہ راست تعلق ہوتا ہے, اس کے لیے بلدیاتی حکومتیں لائی جاتی ہیں. ان کا بہت ایک کلیدی کردار ہوتا ہے, تو اس لیے ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کو پورے اختیارات, جتنے اختیارات میں یہ کام کر کے عوام تک ڈیلیور کر سکیں, سہولیات ان کے ڈور سٹیپ پہ لے کر آ سکیں اس ڈور سٹیپ تک. لیکن بلدیاتی الیکشن اگر کروا رہے ہیں, کثیر لاگت سے ہو رہے ہیں, تو اس کا کوئی فائدہ بھی نظر آنا چاہیے. فائدہ اس وقت ہوگا جب یہ اختیارات کی اور یہ جو جنگ شروع ہوئی ہے آپس میں کہ اختیارات اتنے دینے چاہیے نہیں دینے چاہیے, ایک پیج پر آئیے اور اپنے لوگوں کو خدا کے لیے لے کر آئیے. اپنے لوگ آئیں گے تو اپنوں کا دکھ سمجھیں گے, اپنے شہر کا دکھ سمجھیں گے. بس اتنی سی بات کہیں گے. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ہوا ختم. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ تعالیٰ, جب تک یہ بلدیاتی الیکشن ہے تب تک آپ ہمارے یہ خصوصی پروگرام دیکھتے رہیں گے, جیسے کہ آپ ہر الیکشن میں ہمارے دیکھتے ہیں. تو اس وقت تک, جب تک کہ ہم آپ کے پاس نہیں آ جاتے یا پھر ہم نیکسٹ پروگرام کرنے کے لیے آپ کی آرا معلوم نہیں کرتے, تب تک مجھے میری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت.